اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین قرآن شریف کی اس آیت شریفہ کی روشنی میں ان کے نقش قدم پہ نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہیں اور مزید کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ایمان والوں کے دشمنوں میں گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ ایک تو اس کا بڑا دشمن جو ہوتا ہے وہ غیر مومن ہوتا ہے، جس کو ایمان نہیں، جس کے پاس توحید نہیں، عقیدہ رسالت نہیں، عقیدہ آخرت نہیں، اخلاقیات کے کوئی اصول نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اس نے انسانی زندگی کو جانوروں پر گمان کر لیا ہے کہ جیسے جانور منمانی زندگی گزارتے ہیں ویسے معاذ اللہ انسان بھی گزار سکتا ہے، اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے انسان اسی طرح جانوروں کی طرح زندگی گزاریں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایمان والا جس کے پاس اصول زندگی ہے، زندگی کے گزارنے کے کچھ مخصوص خطوط ہیں، اور ان خطوط سے ہٹ کر وہ زندگی کا ایک قدم سکتا، اس کے پاس حرام و حلال کے مسائل ہیں، اس کے پاس کچھ بندشیں ہیں، کچھ پابندیاں ہیں۔ وہ اپنے نفس کا غلام نہیں ہے بلکہ مومن اللہ کا غلام ہے۔ وہ اپنے نفس کی غلامی کر کے زندگی نہیں گزارتا بلکہ اپنے رب کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اس کے سامنے یہ زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اپنی آخرت کو بنانا۔ اس پوری زندگی کے لیے جو اس زمین پر وہ گزارتا ہے، اس کے لیے اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ ایک ایک حرکت کے لیے اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ حرکت کیوں کیا؟ مومن ایسی ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں غیر مومن جو ہے اس کا کٹر دشمن ہوتا ہے کہ میں جیسا منمانی کرتا ہوں ویسا یہ کیوں نہیں کرتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اس کا ایک دوسرا دشمن ہے، وہ ہے شیطان۔ اور ان دونوں کی دشمنیوں کے نتائج کے اعتبار سے ایک جملہ آپ کے خادم نے کہا تھا، حضرت امام التفسیر اپنے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو انہوں نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ مومن کے دشمن غیر مومن کافر بھی ہے اور شیطان بھی ہے، لیکن ان دونوں کی دشمنیوں کے نتائج بالکل ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اگر کافر اس پر غالب آ جائے، اس کی جان و مال کو نقصان پہنچائے، تو یہ اللہ کے نزدیک اس کو زبردست اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر شیطان اس پر غالب ہو جائے اور اس پر جیت جائے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ آپ انداز کریں کہ دونوں کی دشمنیوں کے نتائج کتنے جدا گانا ہیں، کتنے الگ ہیں۔ یا یہ کہا جائے کہ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو زیادہ محتاط جو ہے مومن نے کس کی طرف سے رہنا چاہیے؟ شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے قرآن شریف نے بار بار رب تعالیٰ نے انہو لکم عدو مبین، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے اعلان عام کر دیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف اہل ایمان کو ان کے راستے سے ہٹانا اور بہکانا ہے۔ جو اتنا کھلا ہوا دشمن ہے اس کی طرف سے تم کتنے محتاط ہو؟ یہ بہت ہی نازک مضمون ہے، اور جس پر ہم نے، آپ نے، اور انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھی اپنے خاندان، اپنے کنبے قبیلے کے اعتبار سے بھی، اپنے احباب کے اعتبار سے بھی، اپنے دوست برادر کے اعتبار سے بھی کہ ہم اس کی دشمنی کی طرف سے کتنے محتاط ہیں۔ میرے بھائیوں، جس دشمن کی دشمنی کے نتائج جتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، ایک سمجھدار آدمی کا کام یہ ہے کہ اس دشمن سے اتنا زیادہ احتیاط کرے۔ اب اس مردود کی ایک خاص بات جو ہے، جو بہت پریشان کن ہے، وہ یہ ہے کہ باقی دشمن دکھائی دیتے ہیں، یہ دشمن دکھائی بھی نہیں دیتا، یہ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ یہ قرآن شریف میں 3 مقامات ہیں۔ موقع نہیں ہے کہ تینوں مقامات کی آیتیں آپ کو میں پڑھ کر سناؤں۔ ایک مقام ہے سورۃ الاعراف میں،
دوسرا مقام ہے سورہ مومن میں، اور تیسرا مقام ہے 24ویں پارے سورہ حامیم سجدہ میں۔ ان تینوں مقامات پر رب نے ایمان والوں کے دونوں دشمنوں کا تذکرہ کیا، دونوں قسم کے، انسانی دشمن اور شیطانی دشمن، اور ان سے بچنے کی تدبیریں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ ہم سیدھا 24ویں پارے میں آپ کو لے چلتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں۔ فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی یہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، برابر نہیں ہوتی۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اب انسانوں میں جو بھی تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے نا، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم اس کو بھلائی سے ٹال دو، وہ چاہے مومن ہو یا غیر مومن ہو۔ انسانوں میں جو کوئی ہم سے دشمنی کرتا ہے، اس لیے کہ انسان ہے نا، اس کے ساتھ مسلسل حسن سلوک اگر کیا جائے تو کبھی تو اس کو شرم آئے گی۔ میں اس کو گالیاں دیتا ہوں اور یہ مجھے دعائیں دیتا ہے، میں اس کے ساتھ ظلم کرتا ہوں، یہ مجھے معاف کرتا ہے، میں اس کے حقوق پر ڈاکہ زنی کرتا ہوں اور یہ میرا حق میرے گھر تک لا کے پہنچاتا ہے۔ شرم کبھی تو آئے گی نا۔ اس لیے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، اس کی برائیوں کا جواب بھلائیوں سے دے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ خیال رکھو اس اصول کو، برائی کا جواب برائی نہیں ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم نے اپنی ناک کو بنیاد بنا کر یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی ہمیں اگر ذرا زور سے آواز میں بات کر لے تو جب تک ہم اس سے زیادہ زور سے آواز نہ نکال لیں ہماری ہار ہو جائے گی۔ اور یہ فارمولہ جو ہے یہ غیر اسلامی ہے۔ قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن، وہ جو تیرے ساتھ بدتمیزی سے بات، ارے تمیز سے جس سے بات کرتے وہ تو ہمیشہ تمیز سے بات کرے گا بھائی، یہ کون سی کمال کی بات ہوگی؟ کوئی ہم سے حسن سلوک کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ تو ایک عام اصول ہے۔ خاص اصول اسلام کا یہ ہے، اس لیے کہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس کا خاص اصول یہ ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ بھلائی کے ساتھ بھلائی کرو اور برائی کے جواب میں برائی کرو، لیکن یہ وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ بھلائی کے ساتھ بھی بھلائی کرو اور برائی کے جواب میں بھی بھلائی کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو بھلائی سے ٹال دیا کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ رب نے فرمایا تم اگر یہ کرو، کس نے کہا؟ اس کائنات کے بنانے والے نے، اس کائنات کے بنانے والے نے جس کے قبضے میں ساری کائنات کا قلب ہے، اس نے فرمایا کہ جب تم اس پالیسی کو اختیار کرو گے، جب تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے، جب تم برائی کا جواب بھلائی سے دو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے، کانہ ولی حمیم، وہ تیرا گہرا دوست بن جائے۔ یہ رب کا وعدہ ہے، کر کے دیکھو نا، کر کے دیکھو۔ ہماری سوچ یہ بن گئی ہے جو سب کرتے ہیں وہ ہم کریں۔ میرے بھائی، ایک مسلمان کی یہ سوچ انتہائی افسوسناک ہے۔ سوچ یہ بننی چاہیے کہ کوئی کچھ کرے، مجھے وہی کرنا ہے جو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت فرمائی۔ میری تربیت یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ تیرے اور جس شخص کے درمیان عداوت و دشمنی ہے تو دیکھے گا کہ وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ نعمت کہ آدمی برائی کا جواب بھلائی سے دے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ نعمت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صبر کرنے والے ہیں، اور یہ نعمت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے تقدیر والے ہیں۔ دو باتیں فرمائیں رب تعالیٰ نے،
اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سے زیادہ بے صبرہ کوئی نہیں، ہماری بے صبری جو ہے وہ ہمیں غلط فیصلے پر آمادہ کرتی ہے۔ رب نے فرمایا جو یہ پالیسی اختیار کرے گا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے، اس کے نتیجے میں اس کا دشمن اس کا دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ زبردست نعمت جو ہے یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صبر کرنے والے، اس کے لیے صبر ضروری ہے نا۔ اور وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، بڑے صاحب نصیب، بڑے تقدیر والوں کو یہ نعمت ملتی ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ اب ان بڑے عظیم تقدیر والوں میں ہم اپنا شمار کروا لیں، ہمارے لیے کیا دیر لگتی ہے، کیا پریشان۔ اب اس کے بعد یہ تو انسانی دشمنوں کا تھا، اور اس کے فوراً بعد آیت سے لگی ہوئی آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب تمہیں کوئی بہکاوا شیطان کی طرف سے آئے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ ہو، جب شیطان تمہیں اللہ کی نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، چونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ مانگ لو، اللہ سے پناہ کی درخواست کر لو۔ استعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا، وہی جاننے والا، وہی سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہی تمہیں اس مردود سے بچا سکتا ہے۔ اس سے آپ انداز فرمائیں گے جو دشمنوں کی قسمیں ہیں، اس اعتبار سے رب تعالیٰ نے اس کی تدبیر بیان فرمائی۔ اب آئے حدیث شریف کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے سارے فیصلے جو ہوتے ہیں جلد بازی میں، غصے کے بارے میں حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کے اثر سے آتا ہے۔ آدمی جب تک غصے میں نہ ہو، جب تک وہ سنجیدہ ہو تو سارے صحیح فیصلے کرتا ہے، اور غصے میں آ کر سارے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے وہ بد نصیب جو اپنی بیویوں کی ذرا سی غلطی پر اس کی زندگی بھر کی وفاداری کا بدلہ طلاق سے دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ لمحاتی فیصلہ ہوتا ہے، ایک لمحے کا فیصلہ۔ آ گیا غصہ، سر پر چڑھ گیا، اور جیسے اس نے طلاق کے الفاظ ادا کیے سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اب تو تیر جو ہے وہ کمان سے نکل چکا۔ کسی سے کوئی بات ہوئی، کوئی دو اختلاف ہوتا ہے، انسان ہے بھائی، اختلاف جو انسان کی فطرت ہے، لیکن کسی سے کوئی بات ہوئی، اٹھا کے ایک پتھر ایسا زور سے اس کو مارا کہ اس کا سر پھوٹ گیا، وہ یا تو بے ہوش ہو گیا یا مر گیا، اور اس ایک لمحاتی غصے نے اس کو اٹھا کر جیل میں پہنچا دیا، دوسرے کو قبر میں پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا یہ حدیث شریف پہ غور کرو، فرمایا غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، وہ تم کو غصے میں لا دیتا ہے تاکہ تم غلط فیصلے کرو۔ فرمایا شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، یہ جنات ہے نا، اور جنات کی تخلیق وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اللہ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں غصہ آتا ہے تو یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، اس لیے جب تمہیں غصہ آ جائے تم وضو کر لیا کرو، پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے اس شیطان کا اثر ظاہر ہو جائے۔ ہے کوئی ہمارا اللہ کا بندہ ایسا؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ یہ بہت غصہ آیا، اچھا رک جا ابھی ذرا، حدیث شریف یاد آ گئی، مجھے میرے محسن کا قول یاد آ گیا، مجھے اس ذات کا قول یاد آ گیا جنہوں نے فرمایا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ جس طرح پروانے شمع پر ٹوٹ پڑتے ہیں مرنے کے لیے، یہی حال ہے کہ تم جہنم کے اوپر پروانوں کی طرح گرتے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بننے پاؤ۔ مجھے میرے نبی کا قول یاد آ گیا، بہت غصے میں ہوں، ذرا میں وضو تو کر لوں۔ اللہ کی
قسم کھا کر کہتا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، کتنا بھی شدید غصہ اور آدمی وضو کرے اس کا غصہ ظاہر ہو جائے۔ دوسری تدبیر، دوسری حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کبھی تجھے غصہ آ جائے تو یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، جیسے پہلے حدیث شریف میں فرمایا غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تو کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جا، حدیث شریف کے الفاظ دیں، اگر تو کھڑا ہوا ہے بیٹھ جا۔ فرمایا اگر تو بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جا۔ ہمارا عمل ایک دم اس کے وپریت، ایک دم اس کے مخالف۔ ہم لیٹے ہوئے ہوں اور کسی سے سخت کلامی ہو تو ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہوئے ہوں تو اس پر لپک جاتے ہیں۔ جہاں جہاں تم سنت رسول کو چھوڑو گے وہاں تمہاری گردن پھنسے گی۔ ہم ذلیل ہوئے طریقہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر ہم وہ کرتے ہیں جو سارا زمانہ کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا نورانی پیکر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو فرماتے ہیں وحی ربانی کی روشنی میں فرماتے ہیں۔ وہ ان تدابیر سے ہم کو آشنا کرتے ہیں جو تدابیر عرش عظیم سے ان کا رب ان پر وحی فرماتا ہے۔ ان تدابیر کو چھوڑ کر جب ہم منمانی کرتے ہیں تو ہماری گردن پھنس جاتی ہے۔ اب اس شیطان مردود کے بارے میں کچھ اور باتیں، اس کی تدبیریں جو ہوتی ہیں یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ بہت بھاری بھرکم تدبیر کر رہا ہے، لیکن قرآن نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیریں جو ہوتی ہیں بہت ہی کمزور، بہت ہی بودی ہوتی ہیں، اس لیے وہ خود ہی بے عقل ہے نا۔ جنات جو ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ عقل نہیں ہوتی، ویسے اپنا بیان جنات بھی سنتے ہی رہتے ہوں گے نا، مسجد ہے تو جنات تو ہوں گے نا، بہت سارے جنات ہر مسجد میں نیک اور بھلے جنات رہتے ہیں۔ جناتوں کو بہت زیادہ عقل نہیں رہتی۔ مفسرین، ایک مفسر کا ایک عجیب قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو جناتوں میں سب سے زیادہ عقل مند جنات ہوگا اس کی عقل انسانوں کے 10 سال کے بچے سے زیادہ نہیں رہتی۔ ایک نمبر بیوقوف ہے، جب جنات ہے تو بیوقوف ہے، تو اس کی تدبیریں جو رہتی ہیں بظاہر ایسی دکھائی دیتی ہیں بڑی بھاری بھرکم، کیسے کوئی بچ سکتا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیریں بہت ہی کمزور ہوتی ہیں۔ اب وقت ہمارے پاس کیونکہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، اس لیے دیکھو اس مردود کی یہ طاقت نہیں کہ کسی بھی انسان کا، یہ اشرف المخلوقات ہے نا، کسی بھی انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس سے گناہ کروا لیں، اس کی طاقت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تو جب اس نے رب کائنات کے سامنے جب اس کو مردود کیا گیا، جب اس کو ملعون کیا گیا، فاخرج منھا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، سورہ سوال میں فرمایا نکل جائے یہاں سے مردود، تو ہمیشہ کے لیے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک کے لیے تجھ پر میری لعنت ہے۔ یہ وہ مردود ہے، اتنا مردود ہے۔ اس کے طریقے پہ چل کر آدمی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہاں پہنچے گا؟ میرے بھائیوں، وہ قائد جو ہے نا وہ جہنم میں پہنچے گا، اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہیں پہنچیں گے۔ تو جب اس نے رب تعالیٰ کے سامنے، یعنی کیا لفظ کہوں، ہیکڑی کہوں، ٹیٹری کہوں، کیا کہوں، جب یہ بات رب نے ارشاد فرمائی تو یہ مردود کہتا کیا ہے؟ قال فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے آپ قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دیجئے اور میں کیا کروں گا؟ فبعزتک لأغوینہم اجمعین، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ دیکھو شیطان کو بھی یہ معلوم ہے مردود کو کہ اللہ کے سوا غیر کی قسم نہیں کھانا، یہ مسلمان اللہ کے غیر کی قسم کھاتا ہے۔ اس نے کہا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ساروں کو میں اغوا کر لوں گا، ساروں کو گمراہ کر لوں گا، الا عبادک منہم المخلصین،
سوائے تیرے خالص، سوائے تیرے مخلص بندوں، یعنی خود بیان کر گیا کہ الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے خالص بندے ہوں گے بس وہی میرے وار سے بچ سکیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے خالص بندے بن جاؤ، پوری زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دو، یہ مردود کا تم پر وار نہیں چل سکے گا۔ اللہ، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ سورہ صاد 23واں پارہ سورہ صاد کا بالکل آخری حصہ نکالیں آپ، یہ آیتیں آپ کو وہاں ملیں گی انشاءاللہ، کہ جب اس نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، ان سب کو، تیری عزت کی قسم، ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے خالص بندوں۔ یہ مردود اعمال کو خراب، پہلی بات تو وہ نیکیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، 10 دلیلیں، ارے ایسا اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرے گا تیرے پاس کیا رہ جائے گا، فلانا ہوگا، ڈکانا ہوگا، یہ ہوگا، دنیا بھر کے جائیں گے۔ جب آدمی اس کی ان تدبیروں میں نہ آ کر نیکیوں پر آ ہی جاتا ہے، اس کے بعد اس کا اس سے بھی زیادہ خطرناک وار ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ حصہ ہے نا، ان الا عبادک منہم المخلصین۔ آدمی نیکیاں کرتا ہے، آدمی بھلے کام کرتا ہے، اور اس بھلے کام میں آدمی کی نیت کے اوپر وہ ڈاکہ ڈال دیتا ہے، اور اس میں ریا کو لا کے شامل کر لیتا ہے کہ ذرا میں یہ کام کروں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہی ریا ہے۔ اور بس جس عمل میں یہ خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ عمل غارت ہو گیا۔ جب لوگوں کے ہی دکھاوے کے لیے وہ کام کیا گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول کیا جائے؟ تو میرے بھائیو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان بندوں کے جو تیرے خالص بندے ہوں گے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی تیرے لیے خالص کر دیا ہوگا، ان پر میرا وار نہیں چل سکے گا، باقی تو سب کو میں اغوا کر لوں گا، لاغوینہم اجمعین۔ ایک بات، دوسری بات جو میں نے عرض کیا، اس کی یہ طاقت نہیں کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے برائی پر لا سکے۔ آپ یہ خوب سمجھ لیجیے، قرآن پاک میں 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم، اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملات چکتے ہو چکے ہوں گے تو شیطان کہے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملہ چکتا ہو، اس کا معنی اہل جنت کو جنت میں بھیجا جا چکا ہوگا اور اہل جہنم کو جہنم رسید کیا جا چکا ہوگا۔ اس لیے قرآن کا ایک لفظ ہے فلما قضی الامر، معاملہ جب چکتا کر دیا گیا، حساب کتاب پورا ہو چکا اور ہر جانے والا اپنے مقام پر پہنچا دیا گیا۔ وقال الشیطان، جب شیطان کہے گا، ظاہر شیطان کہاں رہے گا؟ اس لیے کہ جب اس کو اہل جہنم اپنے پاس دیکھیں گے تو اس کے اوپر کسی کی وجہ سے آدمی برباد ہو جائے، اور بربادی بھی ایسی کہ ہمیشہ کی بربادی، تو اس پر کتنے ڈانٹ پیسیں گے وہ، اور کتنا اس پر یعنی برہم ہوں گے۔ ان کو جواب میں یہ شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان اس وقت یہ بات کہے گا جب کہ معاملات چکتے ہو چکے ہوں گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ الفاظ دیکھو، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سارے سچے وعدے تھے، اور میں نے جتنے تم سے وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے وعدے تھے۔ اقرار کرے گا، لیکن اس کے بعد کا جو اس کا جملہ ہے اس پہ ذرا ہمیں اور آپ کو سر دھننا چاہیے۔ وما کان لی علیکم بسلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ سلطان جو لفظ ہے نا، سلطان کا مطلب ہوتا ہے زور، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ وما کان لی علیکم بسلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں ایک چیز کی طرف بلایا اور تم نے اس کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ پر ملامت مت کرو، اپنے آپ پر ملامت بھیجو۔ الفاظ دیکھو، شیطان کے الفاظ ہیں یہ، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔
جب میں تمہیں اللہ کی نافرمانیوں کی طرف بلا رہا تھا، تمہارا رسول تمہیں اللہ کی فرما برداریوں کی طرف بلا رہے تھے۔ جب میں نے تمہیں جہنم کی طرف دھکیلا تھا، تمہارے رسول تمہیں جنت کی طرف پکار رہے تھے۔ تم کتنے مردود ہو کہ اپنے محسن کی آواز کو سن کر تم نے اپنے دشمن کی آواز پر لبیک کہا۔ تم اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھ کو ملامت مت کرو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ آج کا وہ دن ہے کہ نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ میرے بھائیو، بات جو اس نے کہی کتنی صحیح ہے۔ جب وہ مردود اپنی کمزور تدبیروں کے ساتھ ہمیں اللہ کی نافرمانیوں کی طرف بلا رہا ہے، اسی وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وعدوں کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہم نے اپنے محسن کی آواز کو نہ سن کر شیطان مردود کی آواز پر لبیک کہا۔ قابل ملامت کون ہے؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اس لیے کہ جب میں نے تمہیں برائی، بس میں نے صرف تمہیں برائی کی طرف دعوت دیا تھا، برائی کی طرف بلایا تھا۔ اب اس کے بہانے کیا تھے جو سب کرتے ہیں؟ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، بس تجھے وہ خالی تقوی کا بہت بخار آ گیا کیا؟ اتنے لوگ تو منمانی کر رہے ہیں۔ ارے زندگی ایک بار ملتی ہے، کچھ ارمان بھی ہوتے ہیں، کچھ خواہشیں بھی ہوتی ہیں، کچھ سماج بھی ہوتا ہے، جن لوگوں کے درمیان رہنا ہے ان کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے۔ کیا سب سے دشمنی بول لے، کیا کیا بہانے کرتا ہے وہ، کیسے کیسے بہانے کرتا ہے، لیکن اس کے الفاظ جو ہیں میرے بھائیوں بالکل قابل غور۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بالکل سچی بات اس مردود نے کہا کہ اس نے صرف ہمیں اللہ کی نافرمانیوں کی طرف پکارا ہے، بلایا ہے، ہمارا ہاتھ پکڑ کے وہ ادھر نہیں لے جا سکتا، اس کو طاقت نہیں ہے اس بات کی۔ لیکن اب ہماری عقل پر کون سے پتھر پڑے کہ فرما برداری اور نافرمانی دونوں کے راستوں میں سے ہم نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام نام ہے اللہ کی رضا کا، اور وہ اللہ کی رضا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقے پر چل کر حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی منمانا راستہ۔ جتنے منمانے راستے تم نے ایجاد کیے یا اس امت نے ایجاد کیا ہے، وہ سب کے سب شیطان کے طریقے ہیں۔ اس لیے خود قرآن نے واضح کیا نا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان۔ جب اسلام کے حدود سے تم نکلو گے، جب اسلام کے خطوط سے تم ہٹو گے، تو اس وقت ہمیشہ تمہارا قدم جو ہوگا وہ شیطان کے راستے پہ پڑ جائے۔ میرے بھائیوں، بہت ادب سے یہ بات آپ کو خادم عرض کرتا ہے کہ اس کا لحاظ رکھیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، زندگی اس طرح جینا، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہم سے سوال یہ کیا جائے گا تو کیا کر کے آیا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، قرآن نے کہا ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، ہر نفس جو ہے وہ گروی رکھا ہوا ہے۔ مجھے اپنی فکر کرنی ہے اور اپنی زندگی کا مسلسل محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ میری زندگی کے کتنے لمحات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزر رہے ہیں، اور کتنے وہ لمحات ہیں جو اس کے خلاف ہیں۔ اور جہاں جہاں ہم شیطان کی تدبیروں کے شکار ہو گئے ہیں، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے اس کی پناہ طلب کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث شریف پہ بات پوری ہو، جب تمہیں کوئی بھی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو کیا فرمایا؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ صرف اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو قرآن شریف کو پڑھنے کے پہلے ضروری ہے، قرآن شریف کو پڑھنے کے پہلے اعوذ باللہ ضروری ہے۔ دوسری کتابوں کے پڑھنے کے پہلے صرف بسم اللہ کرنا ہے، اعوذ باللہ سے نہیں شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ جو ہے یہ شان ہے صرف قرآن کو شروع کرنے کے لیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ شیطان جو روکتا ہے وہ آدمی کو قرآن سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ جب
تک آدمی قرآن کے حالے میں رہے گا اس وقت تک تو میں تو اس پر ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا۔ ایک ایسے احاطے میں چلا گیا کہ میں اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتا، کس طرح وہ اس احاطے سے نکلے؟ اس لیے قرآن کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ جب بھی قرآن فاستعذ باللہ، جب بھی قرآن کو پڑھا جائے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب جب تو قرآن پڑھے تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کر شیطان مردود کے شروں سے۔ یہ خاص قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اعوذ باللہ پڑھا جائے۔ ٹھیک اسی طرح جب کبھی اس کے طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اس کا تدبیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آئے اور اپنا محاسبہ کرتا رہے، آنکھ کھول کے زندگی گزارو، اس لیے کہ وہ مردود لمحہ لمحہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ بھلائیوں سے رکے، بھلائیوں سے نہ رکے تو پھر اس کی نیتوں میں فساد پیدا کر کے اس کے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔